اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ جاپان کے مغربی ساحلی شہر میناماتا میں سال 1956 میں ایک عجیب و غریب بیماری پھوٹ پڑی۔ کچھ ساحلی گرانوں کے افراد کے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں مڑ گئی، ان کے عضلات میں کھچاؤ پیدا ہو گیا، ان کی بصارت، سماعت اور یادداشت میں بتدریج کمی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ تمام بیماریوں کے ٹیسٹ نفی آنے پر حکام نے کوماموتو یونیورسٹی کے محققین کو اس نئی بیماری کی کھوج لگانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ سال بھر کی جدوجہد کے بعد عقد کھلا کے علاقے میں موجود چپسو نامی ایک بہت بڑی کیمیکل فیکٹری سے بڑے پیمانے پر پارے کی مرکبات فیکٹری سے نکلنے والے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جو وہاں سے قریبی سمندر میں جا رہے ہیں۔ یہ پارے کے مرکبات علاقے کی مچھلیوں کے گوشت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اس علاقے کے باسی سمندر کے پانی سے آلودہ مچھلیاں پکڑ کر کھاتے ہیں تو ان میں خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس تحقیق نے سائنسدانوں بطور خاص کیمیا دانوں کے سوچنے کے انداز میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی، کیونکہ اس وقت تک پارے کے مرکبات دنیا بھر میں زراعت کے میدانوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ ان کا استعمال بطور خاص بیجوں اور پھپھوندی اور جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے یا کیڑے مار ادویات کے طور پر سپرے کے طور پر کیا جاتا تھا، جسے یک لخت ممنوع کرنا پڑا۔ سال 1948 میں ایک سوئس کیمیا دان پال ہرمین ملر کو نوبل انعام دیا گیا کہ اس نے ڈائی کلوروڈائی فینائل ٹرائی کلورو ایتھلین نامی ایک کیمیائی مرکب ایجاد کیا جسے دنیا عرف عام سے DDT کے نام سے جانتی ہے، مگر صرف 12 سال بعد ہی مختلف تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کے استعمال سے کینسر ہو سکتا ہے۔ اس طرح سیسا نکل کر کرومیم اور دیگر دھاتوں کے مرکبات جن کا کسی نہ کسی شعبہ میں استعمال تھا، رفتہ رفتہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ثابت ہو کر ممنوع قرار پاتے تھے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا رہا، چمڑا رنگنے والے رنگین سالٹ سے لے کر سنو کریموں میں موجود پوٹاشیم سٹریٹ تک کے مضر اثرات ہوتے رہے، یہاں تک کہ آج کل سب سے زیادہ تحقیق اس بات پر ہو رہی ہے کہ انسانوں کے لیے کم سے کم نقصان دہ کیمیائی مرکبات تلاش یا ایجاد کیے جائیں۔ لیکن نت نئی کیمیائی مرکبات کے ایجادات اور پھر چند سال بعد ان کے ممنوع قرار پانے کی اس ساری مشق سے لوگوں نے جان لیا ہے کہ ابھی ہمارا سارا سائنسی علم اس سطح پر نہیں کہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہر نئی آنے والی شے کا بے دھڑک استعمال شروع کر دیں۔ سو آسودہ حال لوگوں نے آرگینک اشیاء کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے لیے باقاعدہ نظام وضع کیا گیا، قوانین بنائے گئے اور اب ہر قسم کے کیمیائی مرکبات سے پاک آرگینک اشیاء کے استعمال کا چلن دنیا بھر میں روز بروز بڑھ رہا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی حد تک تو آرگینک فوڈ نے کسی قدر یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، لیکن کپڑے، جوتے، سویٹر وغیرہ اور دیگر انسانی استعمال کی اشیاء کی تیاری میں تو بہرحال کیمیائی استعمال کسی نہ کسی درجہ پر لازمی ہے۔ بطور خاص رنگ ان کے ماحول اور انسانوں پر بالواسطہ اور بلا واسطہ اثرات سے کیسے بچا جائے، اس کا حل اہل علم نے یہ نکالا ہے کہ کپاس اور اون کو قدرتی طور پر رنگین پیدا کر لیا جائے۔ قدرتی طور پر رنگین کپاس کی تیاری کے سلسلے میں بھارت میں بہت زیادہ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ بھارت میں اس وقت 40 مختلف رنگوں کی قدرتی کپاس اگائی جا رہی ہے، جس میں سرخ، بھورے، سبز، سرمئی رنگوں کے مختلف شیڈ شامل ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تک رنگین کپاس فی ایکڑ پیداوار سفید کپاس کی نسبت آدھی ہوا کرتی تھی، مگر 10 سالوں کی مسلسل تحقیق کے بعد 5 قدرتی رنگوں میں ایسا بیج بنا لیا گیا ہے کہ جس سے فی ایکڑ پیداوار سفید کپاس کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ دوسری طرف قدرتی رنگین کپاس کی قیمت فروخت عام کپاس کی نسبت 4 سے 6 گنا زیادہ ہے، گویا فی ایکڑ کم از کم دگنا منافع یا اس سے بھی زیادہ۔ ہماری زرعی تحقیقاتی اداروں کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے، جلد از جلد مقامی موسم سے مطابقت رکھنے والی قدرتی رنگین کپاس کی اقسام متعارف کروانا چاہیے تاکہ ہمارے کسان بھی مستقبل کے ایک اہم کاروبار میں اپنا حصہ وصول کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن ہمارے حکمران، سیاستدان، ہمارے مقتدر حلقے آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ملک اور قوم کی فکر ہی کہاں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔